ویلکم بیک۔ بلٹن کا آغاز کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کو بھی ثالثی کی دعوت دے دی گئی۔ دفتر خارجہ نے مذاکرات میں پاکستان کی دعوت کی تصدیق کر دی۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ مذاکرات کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی لائی جائے گی اور اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ مثبت بات ہو۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو آئندہ مذاکرات کا دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے۔ پاکستان کی شرکت کو کشیدگی کو کم کرنے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان نے دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مذاکرات میں شرکت متوقع ہے۔ ایران امریکہ کے درمیان جمعے کو استنبول میں مذاکرات ہوں گے۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کاری بے نقاب ہو چکی ہے۔ حالیہ دہشت گردی بلوچستان کے استحکام کے خلاف بیرونی منظم سازش کی کڑی ہے۔ ان حملوں کے پس پردہ بھارت اور غیر ملکی عناصر کا گٹھ جوڑ اور سہولت کاری شامل ہے۔ ہلاک دہشت گردوں سے غیر ملکی ساختہ جدید لاکھوں مالیت کا اسلحہ برآمد ہوا۔ ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور ساز و سامان فراہم کیے گئے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد نشاور ادویات سے لیس دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کے سیکیورٹی کے مشیر اجے ڈوئل کے ماضی کے بیانات اور روابط بیرونی سازش کے شواہد کو تقویت دیتے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں، وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں، ہم انہیں بلوچ عوام کے ساتھ مل کر شکست دیں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا بلوچستان میں سرگرم دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو عناصر ہمارے دشمن ہیں یہ انہی کے ایجنٹ ہیں، دشمنوں کی پشت پناہی سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا پچھلی دہائیوں کے دوران بلوچستان میں ترقی ہوئی، سڑکیں اور تعلیمی ادارے تعمیر کیے گئے، جمہوری کلچر بلوچ قوم کا حق ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اپنے وسائل سے مکمل طور پر بلوچوں کا حق ہے۔ اگر بلوچستان میں صرف چند لوگ وسائل سے مستفید ہو رہے ہیں تو وفاقی حکومت عام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا ہے، تاہم بلوچ عوام کی مدد سے اسی پراکسی جارحیت میں افغانستان اور بھارت کو شکست دی جائے گی۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جامع قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ دہشت گردوں اور ان کے بیرونی سرپرستوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اور فیصلہ کن کارروائی کا اعلان کیا گیا۔ خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا اسلامی اور بلوچ اقدار کے منافی قرار۔ بیرونی قوتوں بالخصوص بھارت کے کردار کے خلاف سخت رد عمل اور قومی اتحاد کے عزم پر زور دیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، ریاست عوام کے تحفظ، امن اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ایوان نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کی متفقہ قرارداد بھی منظور کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پاکستان میں خوف کا فائدہ ملک دشمن عناصر اٹھاتے ہیں اور گزشتہ دور حکومت میں انتشار اور انتقام کی سیاست کو فروغ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی جبکہ ان کی حکومت ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا فساد اور انتشار کی سیاست پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے اور ماضی میں کارکردگی کے بجائے جھوٹے بیانیے کو فروغ دیا گیا۔ انہوں نے کہا عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے اور اب پی ٹی آئی کی کال پر لوگ کان نہیں دھرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا فحاشی، گالم گلوچ اور انتشار کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا اور لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ان کی ذمہ داری صرف جیل کے باہر بیٹھنا نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے کروڑوں عوام کے لیے بھی سوچنا ہے۔ مریم نواز نے زور دے کر کہا ہمارے عوام میں اپنے وطن سے محبت کا جذبہ ہے اور انہیں فتنے فساد کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ماضی میں مخالف جماعت کے لوگوں کو چور قرار دینے کی سیاست کی گئی جسے ختم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بسنت کے موقع پر لاہور کے ہر کونے میں ٹرانسپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا مریم نواز حفاظتی اقدامات اور تیاری کے بارے میں عوام کو آگاہ کریں گی۔ اندرون لاہور میں سروے کے بعد خستہ حال عمارتوں کو سیل کیا گیا ہے۔ پتنگیں اور ڈور مہنگی ہونے کی شکایت کے بعد مزید 4 اضلاع میں سامان تیاری کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا سامان جلد سستا ہو جائے گا اور سب خوشی خوشی بسنت منا سکیں گے۔ سب اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے تہوار کو تہوار کی طرح منائیں۔
یہ صرف لاہور کی پسند نہیں ہے، پورے ملک سے لوگ لاہور آ رہے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس میں ایک طالب علم کو اسپیشل سپر سپلیمنٹری امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ججز کو جذبات اور ہمدردی کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ عدالتیں ذاتی اخلاقیات یا ہمدردی سے قانون کی جگہ نہیں لے سکتی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ قانون، ضابطے یا ریگولیشن میں اسپیشل سپر سپلیمنٹری امتحان کی اجازت موجود نہیں ہے اور ہائی کورٹ صرف وہی اختیار استعمال کر سکتی ہیں جو آئین یا قانون میں دیا گیا ہو۔ وفاقی آئینی عدالت نے واضح کیا کہ پاکستان ایک آئین کے تحت چلنے والی ریاست ہے۔ ججز نجی افراد نہیں بلکہ غیر جانبدار منصف ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کیس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے طالب علم سے متعلق تھا جو گردے کی پیوند کاری کے باعث سالانہ امتحان میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ خبر شامل کریں گے اسلام آباد کے مضافاتی علاقے برما ٹاؤن اور گرد و نواح میں بجلی چوروں کے خلاف ایس ڈی او سجاد کا ایک بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ متعدد افراد کے خلاف ایف آئی آرز درج کر لی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے محمود خان سے۔ جی محمود، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی ایسکو نے وفاقی دارالحکومت کی کچی آبادیاں خصوصاً جاوا تیلی میں بجلی چوری کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کر رکھا ہے، اور جہاں پر حکام کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں کنڈا سسٹم ایک بڑا چیلنج تھا جس کی وجہ سے نہ صرف لائسنس بڑھ رہے تھے بلکہ سسٹم پر بھی بوجھ تھا۔ اب اس کا مستقل حل نکالتے ہوئے ایسکو انتظامیہ نے وہاں اے بی سی کیبل بچھانے کا کام شروع کر دیا، اور یہ ایک ایسی انسولیٹڈ کیبل ہے جس پر کنڈا لگانا ناممکن ہے۔ جبکہ ایسکو کام سے جب موقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کام جو ہے ابھی ڈیڈ لائن 10 فروری تک کی گئی ہے اور اسسٹنٹ کمشنر سمیت اعلیٰ کام اس مہم کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ اب تک کئی مقامات پر مزاحمت کرنے والے افراد کے خلاف تھانہ قنا میں ایف آئی آر بھی درج کرائی جا چکی ہیں۔ انتظامیہ پر امید ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے دوران ان علاقوں میں بجلی چوری کی شرح کو زیرو پر لے جایا جائے گا تاکہ عام صارفین کو وولٹیج کی کمی اور لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود خان، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ خبر دیں گے، کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز ریئر ایڈمرل شاہین ممدوف اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی ہے۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جبکہ کمانڈر ممدوف نے شہداء میموریل پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون، نیول ٹریننگ اور علاقائی بحری سلامتی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحریہ کے جاری منصوبوں پر آذربائیجان نیوی کے سربراہ کو بریفنگ دی گئی اور دونوں قیادت نے نیول تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ دورہ پاک آذربائیجان دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب لیبیا کی عرب مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام نے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری ہلال جرت سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر چیف نے پاکستان اور لیبیا کے درمیان مضبوط مذہبی اور تاریخی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری، جدید کاری، ملٹی ڈومین صلاحیتوں کی ترقی اور خود انحصاری جدت و اختراع اور انسانی وسائل کی تربیت پر توجہ دے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے لیبین فضائیہ کے ساتھ پیشہ ورانہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ اور ان کے وفد کو نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے تحت پاک فضائیہ کی خود انحصاری پر مبنی اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل حفتر نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے مشترکہ تربیت، مشقوں اور پیشہ ورانہ تبادلوں کے ذریعے تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ملک بھر میں آج شب بارات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ اس موقع پر مساجد میں خصوصی شب بیداری اور عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دے کر فاتح خوانی بھی کریں گے۔ تفصیلات ماہم خان کی اس رپورٹ میں۔ شب برات رحمت اور مغفرت کی رات ملک بھر کی مساجد میں شب بیداری، دعائیں، عبادات اور بخشش کی امید۔ شب برات کے موقع پر ملک بھر کی مساجد میں رات بھر نوافل ادا کیے جائیں گے۔ شہری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اہل خانہ اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں گے۔ مساجد کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا ہے جبکہ ذکر الہی، تلاوت قرآن اور درود و سلام کی محافل بھی منعقد ہوں گی۔ کراچی سمیت مختلف شہروں
शहरों में ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कब्रिस्तानों और एतराफ़ के इलाकों में सफाई और सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं। मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए कैंपस भी कायम किए गए हैं। बड़ी तादाद में शहरी अपने मरहूमीन की कब्रों पर हाजिरी देकर फातिहा ख्वानी के जरिए एहसाले सवाब करेंगे। शब बारात में शब का मतलब रात और बारात का मतलब रिहाई या आज़ादी है। शब बारात जहन्नुम की आग से छुटकारे गुनाह बख्शवाने की रात है। शब बारात को लैलतुल मुबारका और लैलतुल रहमता भी कहा गया है। शब बारात की ये बाबरकत रात इबादत, दुआ और बख्शिश की उम्मीद के साथ ईमान वालों के लिए रहमतों का पैगाम लेकर आती है। महम खान, NTN न्यूज़, कराची। शब बारात रब के हुजूर सदक़े दिल से गिड़गिड़ा कर अपने अमाल की बख्शिश, नदामत और तौबा की रात है। इस रात मसाजिद में नवाफिल, इबादत और दुआओं के साथ कबूर पर हाज़री भी दी जाती है। ज़िला इंतज़ामिया कसूर की जानिब से कब्रिस्तानों में सफाई, रोशनी और सहूलियात के खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। गुलाब के फूलों की कीमतों में इजाफे पर आम आदमी भी मुतासिर है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद तैयब आशिक की इस रिपोर्ट में। आज शबानुल मुअज़्ज़म की बबरकत रात शब बारात मजहबी अकीदत से मनाई जा रही है। मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। नवाफिल कुरान की तलावत, इबादत के अलावा सहरी का भी खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। कसूर के कब्रिस्तानों में ज़िली इंतज़ामिया ने सफाई सुथराई के साथ रोशनियों का भी इंतज़ाम किया है ताकि शहरी बिला खौफ अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़री दे सकें। आज से मुल्क भर में शब बारात बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में ज़िली इंतज़ामिया कसूर की जानिब से अवाम की सहूलियात के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तमाम शहर के कब्रिस्तान और मसाजिद की सफाई भरपूर तरीके से की जा रही है। मसाजिद को वॉश किया जा रहा है। LWMC और सुथरा पंजाब का स्टाफ आज सारी रात मसाजिद के बाहर ड्यूटी करेगा। उनका ड्यूटी हो चुका हुआ है ताकि आवाम को किसी भी किस्म का मसले का सामना हो तो वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सके। इसके अलावा तहसील इंतज़ामिया हर वक्त सरगर्म है। अगर किसी को भी शिकायत है तो AC ऑफिस में या DC ऑफिस में शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। शब बारात पर गुलाब के फूलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बाइस कई शहरियों ने शिकवा किया है कि वो पहले की तरह अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाने से कासर हैं। रहमत और बरकतों वाली रात है शब बारात, और हम इस रात और दिन के सदके हम अपने प्यारों को मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पे आगे सफाई सुथराई करते हैं और फूल निशावर करते हैं। रही फूलों की बात, तो फूल इतने महंगे हो गए हैं, हर बंदा अपने रेट लगा रहा है। पहले रेट थे 100-200 केजी और अब रेट है 700-800 केजी। गरीब बंदा तो फूल भी नहीं लेके जा सकता अपने प्यारों के लिए। शहरियों का कहना है कि शब बारात रूहानियत, सुकून और याद फराह का दिन है, मगर फूलों की कीमतों में इजाफे से आम आदमी परेशान है। मौजूदा महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब जेहलम में शब बारात के मौके पर कब्रिस्तानों में शहरियों का रश लग गया। शहरी प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देकर फातिह खानी कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान काती से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त जेहलम शहर के मरकजी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देने के लिए मौजूद हैं। लोग अपने अजीज़ अकारब की कब्रों पर फूल चढ़ा रहे हैं और कुरान खानी करके मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं कर रहे हैं। शहरी अगरबत्तियाँ जलाकर अपने प्यारों को याद कर रहे हैं। यहाँ पर आने वाले शहरियों का कहना है कि कोई भी मजहबी त्यौहार हो तो शहर खामोशां पहुँच कर कब्रों की लपाई सफाई करते हैं। और शब बारात के मौका पर हमारी कोशिश होती है कि ख़त्म कुरान पाक का सवाब मरहूमीन की रूह के लिए इसाले सवाब कर सकें। दूसरी जानब कब्रिस्तानों के अतराफ, चौक चौराहों पर हर तरफ फूलों की पत्तियां और चादरें, अगरबत्तियां, अत्तर फ़रोख्त करने वालों का रश लगा हुआ है। फूल फरोशों का कहना है कि मजहबी त्यौहार के मौका पर हमारे काम में तेज़ी आ जाती है और हम मुनासिब कीमत पर फूल वगैरह फ़रोख्त करके अपना गुजर बसर करते हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।